بابا جی، میرے لیے بچہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسانی زندگی کے لیے ہوا اور پانی۔ 2 بیویوں کو ملک صاحب نے اسی وجہ سے طلاق دی تھی کہ ان میں کئی سال انتظار کے بعد بھی دونوں کی گود ہری نہیں ہو پائی تھی۔ نہ ان میں کوئی کمی تھی اور نہ مجھ میں کوئی ایسا نقص ہے۔ ملک صاحب کے بھی ٹیسٹ پازیٹیو ہیں۔ رضیہ بیگم نے پریشانی کے عالم میں کالے علم کے ماہر برکت مسیح کے حجرے میں صف پر دوسرے کئی لوگوں میں سے باری آنے پر بڑی بیچارگی سے اپنی داستان بیان کی اور التجا کی کہ بابا اب آپ کچھ کریں۔ دیکھو بیٹی، تمہیں 9 چندی اتوار تک انتظار کرنا ہوگا۔ کچھ چیزیں حضرات کی مد میں مجھے درکار ہوں گی۔ کوئی 7,500 روپے تک کا خرچہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ لیں 10,000۔ رضیہ بیگم نے اپنے بڑے سے پرس کی زپ کھولتے ہوئے ہزار کے 10 نوٹ نکالتے ہوئے بابا برکت مسیح کے آگے رکھ دیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، رابطہ نمبر چھوڑ جاؤ، تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ نوٹ سنبھالتے اس نے رضیہ بیگم کو جانے کی اجازت دے دی۔ رضیہ سعادت مندی سے اٹھی اور آستانے سے باہر آ کر ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دیا، جو باہر درخت کی چھاؤں میں بیٹھا رضیہ بیگم کا انتظار کر رہا تھا۔ برکت مسیح کے بارے میں بھی اسی ڈرائیور نے رضیہ کو بتایا تھا۔ جی بی بی جی۔ ڈرائیور نے اٹھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور رضیہ بیگم پیچھے سیٹ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ تمام راستے وہ خاموش بیٹھی طرح کے خیالات میں الجھی رہی۔ ملک کرامت کا شمار علاقے کے بڑے لوگوں میں ہوتا تھا۔ خاندانی رئیس تھے، کئی فیکٹریاں، زمینیں اور بہت کچھ تھا، مگر ان کی نصیب میں اولاد نام کی نعمت شاید نہ تھی۔ اپنا خود کا علاج، بیویوں کا علاج، مگر نتیجہ 0 نکلتا۔ تیسری شادی بھی کی، مگر وہی بد نصیبی۔ اپنے طور پر رضیہ بیگم کئی ڈاکٹروں، پیروں، فقیروں کے دروازے پر چکر لگاتی رہی تھیں، مگر لا حاصل کچھ بھی نہ ہاتھ آیا، اور وہ ملک صاحب کی عادت کو اچھی طرح سے جانتی تھیں۔ ملک صاحب کسی بھی وقت انہیں چھوڑ کر 4تھی شادی کر سکتے تھے، اور پھر یہ گاڑی، یہ عیش و آرام سب رضیہ کے ہاتھ سے چلا جانا تھا، اور رضیہ کسی بھی صورت یہ سب نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ایک عیسائی کے بارے میں ملک صاحب کے نجی ڈرائیور امجد نے بتایا تو وہ آج اس کے آستانے پر آئی تھیں۔ رضیہ بیگم گاڑی سے اتر کر سیدھی اپنے بیڈ روم میں آ گئی، ملازمہ کو چائے لانے کا کہا اور مسیری پر دراز ہو گئیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی گود بھر دے، ورنہ اسے بھی اپنی فراغت نظر آ رہی تھی۔ رضیہ بیگم برکت مسیح کے آستانے کے اندر بیٹھی وہ سب کچھ سمجھ رہی تھی جو وہ اسے بتا رہا تھا۔ بیٹی، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم اس عمل میں کامیاب ہو گئی تو سمجھ لو تمہاری مراد پوری ہوگی۔ یہ عمل تم نے 3 دن تک رات کے پہلے پہر قبرستان میں کسی بھی بچے کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ رہا وہ عمل۔ برکت نے کاغذ کا ایک ٹکڑا رضیہ بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ بابا جی، یہ چند الفاظ تو میں آسانی سے دہرا لوں گی، مگر قبرستان میں جا کر کسی بچے کی قبر رات کے اندھیرے میں تلاش کرنا، اور پھر میں ٹھہری عورت ذات، میں یہ سب کیسے کر سکوں گی؟ بیٹا، یہ اب آپ کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ میرے کرنے کا کام ہوتا تو میں آپ کو کہتا ہی نہ۔ یہ کہہ کر اس نے رضیہ بیگم کو اجازت دے دی۔ باہر ڈرائیور امجد علی گاڑی میں بیٹھا رضیہ بیگم کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی مالکن کو دیکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رضیہ بیگم پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں پھیلی خاموشی کو رضیہ بیگم نے امجد علی کو مخاطب کر کے توڑا۔ امجد، جی بی بی جی۔ امجد علی، تم میرے بھائیوں جیسے ہو، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر تم کو اپنا رازدار بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی بی جی، آپ بے فکر رہیں، میری جان کی بھی ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں۔ امجد علی ڈرائیور نے بڑے اعتماد سے رضیہ بیگم کو جواب دیا۔ بابا جی نے مجھے ایک چلہ لکھ کر دیا ہے جو 3 دن تک قبرستان کسی بچے کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر رات کے پہلے پہل کرنا ہے۔ ہاں، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں یہ کر سکتی ہوں۔ بی بی جی، آپ کمزور دل ہو کر بھی رات کے وقت قبرستان جانے کے لیے تیار ہو تو میں کیوں نہیں آپ کا ساتھ دوں گا؟ تو پھر ٹھیک ہے، اگلے ہفتے ملک صاحب کام کے سلسلے میں دبئی جائیں گے اور ہم یہ عمل دہرائیں گے۔ رضیہ بیگم نے پرس سے کچھ پیسے نکال کر امجد علی ڈرائیور کے سپرد کر دیے، جو اس نے لے کر اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ملک صاحب 5 روز کے لیے دبئی چلے گئے اور رضیہ بیگم نے امجد علی کو ساتھ لیا۔ قبرستان میں گھوم پھر کر ایک چھوٹے سے بچے کی قبر کا انتخاب کر لیا۔ یہ قبر نسبتاً ذرا آمد و رفت سے ہٹ کر درختوں کی اوٹ میں بنی قبروں میں سے ایک قبر تھی۔ رات 8 بجے کا پروگرام طے پایا گیا۔ رضیہ بیگم نے گاڑی پر جانے کی بجائے امجد علی کو موٹر سائیکل پہ لے جانے کو کہا۔
ٹھیک ہے بی بی جی، میں موٹر سائیکل لے کر پارک کے کونے پر پورے 8 بجے آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ وہاں تک آٹو میں بیٹھ کر آ جائیں۔ 8 بجے رضیہ بیگم گھر سے نکلی اور آٹو پکڑ کر پارک کے کونے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ امجد علی کو باہر کھڑے پایا تو آٹو چھوڑ کر امجد علی کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئیں۔ اس نے قبرستان والی سڑک کی جانب موٹر سائیکل موڑ لی۔ جنازہ گاہ کے اندر کوئی جنازہ پڑھا جا رہا تھا اور ویسے بھی قبرستان میں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ امجد علی نے موٹر سائیکل قبرستان کے اندر جانے والی پٹ گنڈی پر ڈالتے احتیاط سے اس بچے کی قبر پر جانے والی سائیڈ منتخب کی تھی۔ قبرستان میں گپ اندھیرا تھا، بس موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی بدولت قبروں کے ادھر ادھر جاتے راستے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آخر کار امجد علی نے موٹر سائیکل چھوٹی سی قبر کے قریب آ کر روک لی۔ رضیہ بیگم نے اتر کر کانپتے قدموں سے بچوں کی قبر کی طرف چلنا شروع کیا۔ امجد علی موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کے اوپر دونوں ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گیا اور بی بی جی کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ رضیہ بیگم نے برکت مسیح کا بتایا ہوا عمل اچھی طرح یاد کر لیا تھا، اس لیے پڑھنے میں اسے کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کے پورے وجود میں ایک عجیب طرح کی سنسناہٹ گونج رہی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبے قبرستان کا ماحول دل دہلانے والا تھا۔ امجد علی بھی سہما ہوا رضیہ بیگم سے چند منٹ دور موٹر سائیکل پہ جمع ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ مقررہ تعداد پوری کرنے کے بعد رضیہ بیگم اٹھی اور قبروں سے بچتی ہوئی ڈرائیور امجد علی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور رضیہ بیگم کے بیٹھتے ہی قبرستان سے باہر جانے کے لیے بڑھا دی۔ 3 دن تک رات کے پہلے پہر جا کر رضیہ بیگم امجد علی کے ساتھ جا کر وہ عمل جو بابا برکت مسیح نے بتایا تھا بچے کی قبر کے سرہانے دہراتی رہی۔ 2 ماہ بیت گئے، کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو اسے برکت مسیح پر بہت غصہ آیا۔ ڈرائیور امجد علی کو گاڑی نکالنے کو کہا اور اس کے ساتھ جا کر برکت مسیح کے آستانے پر پہنچ گئی۔ اسے اس بات کا تذکرہ کیا تو اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ تمہیں تو اکیلے جانے کو کہا تھا اور تم اپنے ساتھ ایک باڈی گارڈ بھی لے گئیں۔ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں، غلطی تمہاری تھی اس لیے اب جاؤ۔ میرے پاس جو اس معاملے کا توڑ تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا، اب کوئی اور دروازہ دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے حاجت مندوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رضیہ بیگم مایوس ہو کر واپس امجد علی کے ساتھ گھر آ گئیں۔ تمام راستے دونوں خاموش رہے، دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ زندگی کی گاڑی اسی رفتار سے رواں دواں تھی۔ ایک دن رضیہ بیگم کی ملاقات ایک سٹور پر کام کرنے والے لڑکے سخاوت سے ہو گئی تو وہ اسے صرف بد زبانی تصور کرتی رہی، کیونکہ وہ ایسی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر الٹا سیدھا بولتا رہتا تھا۔ رضیہ بیگم 2-3 مرتبہ جانے کے بعد اس لڑکے میں دلچسپی لینے لگیں۔ اس کی باتوں نے رضیہ کے دل کے کسی کونے میں گھر کر لیا۔ اب اکثر فون پر باتیں ہونے لگی اور پھر ایک دن رضیہ بیگم نے اس کی بہن کی شادی کے لیے 50,000 روپے کی رقم بھی بطور مدد دے دی، جس پر سخاوت رضیہ بیگم کا بہت احسان مند ہو گیا۔ بات آگے بڑھتے بڑھتے بے تکلفی بھی پہنچ گئی اور آخر کار رضیہ بیگم کے قدم ڈگمگا گئے اور ملک صاحب کی غیر موجودگی میں سخاوت چپکے سے رضیہ بیگم کے بیڈ روم تک پہنچ جاتا۔ اب رضیہ بیگم کسی بھی صورت بچہ چاہتی تھیں اور انہوں نے گناہ کا ارادہ کر لیا۔ آخر کار وہ ہو گیا جس کی توقع ہی نہ تھی۔ رضیہ بیگم کی ملک صاحب سے بے وفائی رنگ لے آئی اور رضیہ بیگم کی گود ہری ہو گئی۔ رضیہ کی بے وفائی گناہ کی صورت میں اس کی کوکھ میں پھوٹ چکی تھی، جہاں اس کے دل میں ملک صاحب سے بے وفائی کی خالش بھی تھی اور ایک بے پناہ خوشی بھی تھی۔ جب دوسرا ماہ شروع ہوا تو رضیہ بیگم نے دبی زبان میں ملک صاحب کے کان میں یہ خبر ڈال دی۔ پہلے تو انہیں اس امر کا یقین نہ ہوا اور پھر فوراً ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا اور بھاگم بھاگ شہر کے معروف پولی کلینک میں رضیہ بیگم کا ٹیسٹ کروایا۔ رپورٹ پازیٹیو دیکھ کر ملک صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور خیرات کی شروعات کر دی۔ آس پڑوس کے جو بھی غریب غربا تھے ان پر دستک دے دے کر راشن اور نقد رقم خیرات کی گئی۔ رضیہ بیگم کو 10 تولے کا خوبصورت طلائی سیٹ بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ ادھر رضیہ بیگم نے سخاوت پر اپنی عنایت کے دروازے کھول دیے، نئی موٹر سائیکل اور جیب نوٹوں سے بھر دی۔ جہاں سخاوت خوش تھا وہاں اس کے دل میں اٹھنے والی خلش بھی اس کو پریشان کر رہی تھی کہ رضیہ بیگم کی کوکھ میں پلتا بچہ اس کا اپنا جگر گوشہ، جس کو وہ شاید تمام عمر اپنا کہہ کر مخاطب ہی نہ کر پائے گا، جس کا اظہار اس نے رضیہ بیگم سے بے دھڑک کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا بچہ 1000 نعمتوں میں پرورش پائے گا۔
آگے جل کر کیا ہوگا یہ تم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ رضیہ بیگم کی تسلی پر وہ مطمئن ہو گیا۔ بچے کی خوشی میں ملک ہاؤس روشنیوں کے سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج چاروں جانب خوشیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ سخاوت کے اندر بھی اپنے بیٹے کی آمد پر ایک مسرت کا احساس ہو رہا تھا۔ ملک صاحب کی نظر میں رضیہ بیگم کی قدر و منزلت 1000 گنا بڑھ گئی، جو ان کی پہلی 2 بیگمات نہ کر سکی تھیں۔ رضیہ بیگم نے کر دکھایا۔ ملک صاحب کا تو صرف نام تھا، مگر در پردہ وہ سخاوت ملک صاحب کی بھومی نبھا رہا تھا۔ بیٹا ہونے کے بعد بھی رضیہ نے سخاوت سے تعلق نہ توڑا اور اگلے سال ایک بیٹی کو جنم سونے پر سہاگا بن کر ثابت ہوا۔ ملک صاحب دونوں بچے پہ جان چھڑکتے۔ رضیہ بیگم نے ایک اچھا فلیٹ سخاوت علی کو کرائے پر دلا دیا۔ اس کی تمام تر سخاوت اس نے دل کھول کر پیسہ روپیہ خرچ کیا تھا۔ اکثر وہ دونوں بچوں کو لے کر چوری چھپے سخاوت سے ملاتی رہتی۔ ابھی دونوں بچے اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ اپنی زبان سے کوئی بات ادا کر پاتے۔ سخاوت اپنے دونوں بچوں کو مل کر بے حد خوش ہوتا۔ ڈرائیور امجد علی کو اس ساری صورتحال کی خبر تھی اور رضیہ بیگم نے اسے بھی پیسے دے کر چپ کروا لیا تھا، مگر اب امجد کو پیسوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی اور وہ رضیہ بیگم کو 1-2 بار قریب آنے کا اظہار کر چکا تھا، مگر رضیہ بیگم نے اسے ٹال مٹول کر کے اس کی جیب نوٹوں سے بھر دی۔ بظاہر وہ خاموش ہو جاتا، مگر اندر سے اس کے دل میں رضیہ بیگم اور سخاوت علی کے بارے میں سخت نفرت کی دیوار بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ ملک صاحب اپنے وسیع کاروبار کے سلسلے میں کئی ماہ تک ملک سے باہر رہتے۔ پیچھے کا نظام ملازموں کے سپرد تھا یا امجد علی گھر کے تمام ضروری امور سر انجام دیتا، اس لیے ملک صاحب ان سارے معاملات سے بے خبر اپنے کاموں پر جتے رہے۔ انہیں کیا خبر کہ ان کی غیر حاضری میں پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ یہ سب مجھے جیل میں ملاقات کے دوران ڈرائیور امجد علی سے معلوم ہوا۔ رضیہ بیگم سے لے کر سخاوت، بابا برکت مسیح، رضیہ بیگم کے شوہر ملک صاحب کی ساری رداد جو مجھے لفظ سننے کو ملی، اب میں آپ کو امجد علی ڈرائیور کی زبانی اس کی صفاقی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر تمہارے اندر جو نفرت رضیہ بیگم اور سخاوت کے لیے موجود تھی، اس کی بھینٹ تم نے 2 پھول جیسے بچے پر چڑھا دی۔ تمہیں ان معصوم بچوں کا بھی خیال نہیں آیا؟ وہ تو بہت معصوم تھے۔ امجد علی نے بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا اور بولا، جناب بات دراصل میرے ضمیر کی تھی، جو مجھے اپنے مالک سے نمک حرامی کرنے پر دن رات کوس تھا۔ میرا مالک تو مجھے گھر کی ذمہ داری سونپ کر گیا تھا، پیروں فقیروں اور چلہ کشی تک تو ٹھیک تھا، مگر مالکن نے جو رشتہ سخاوت کے ساتھ استوار کیا، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہاں تک کہ بعد میں میرا اپنا ذہن بھی مالکن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شیطانیت کے جال میں پھنس کر میں نے مالکن کے ساتھ دینا شروع کر دیا۔ میرے سوا کسی کو مالکن کی گھنومنی زندگی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ میں ہی واحد ذریعہ تھا ان دونوں کے درمیان جو رضیہ بیگم کی بغیرتی پر پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ رات بھر میں اس بات پر سوچتا رہا کہ رضیہ بیگم کو اپنی طرف کیسے متوجہ کروں۔ صبح میں نے اٹھ کر کوارٹر بند کیا اور اندر بنگلے کی طرف آ گیا۔ رضیہ بیگم اپنی ناجائز بیٹی کو گود میں لیے فون پر سخاوت علی سے بات کر رہی تھیں۔ میں اندر سے بل کھا کر رہ گیا۔ دوسری طرف سے سخاوت اپنے بچوں سے ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ میری طرف دیکھے بغیر رضیہ بیگم نے اسے کل ملنے آنے کو کہتے ہوئے اپنی بیٹی کو اٹھانے کا اشارہ کیا، جو بار بار فون کو اس کے کان سے کھینچ رہی تھی۔ میں نے اندر کی نفرت پر قابو پاتے اس کو اٹھایا اور باہر نکل کے لان میں آ گیا۔ کافی دیر بعد وہ باہر نکلی اور بچی کو میرے ہاتھوں سے لے کر اندر جانے لگی تو میں نے انہیں روک کر اپنا مطالبہ دہرایا تو وہ کہنے لگی، دیکھو امجد، میں تمہیں باقاعدہ تمہارے کام کا معاوضہ دیتی آ رہی ہوں، اور ویسے بھی میں تمہیں شروع دن سے بھائی سمجھتی رہی ہوں۔ یہ سب کچھ میری مجبوری تھا۔ میں نہ بد کردار تھی اور نہ ہی میں نے ملک صاحب کی امانت میں خیانت کرنے کا سوچا تھا۔ جو ہوا اس میں میری بے حد مجبوری کا عمل دخل تھا۔ میں بہت جلد یہ سلسلہ بھی ختم کرنے والی ہوں اور جب تک میری زندگی رہی میں تمہاری خدمت کرتی رہوں گی۔ اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو میں تمہیں ملک صاحب سے کہہ کر نوکری سے فارغ کروا دوں گی۔ یہ سب کہتے وہ اندر چلی گئی۔ میں کوارٹر میں آ کر اس کے کھرے جواب پر کرتا رہا۔ میرے ذہن کی پستی نے اس باتوں پر غور کرنے کی بجائے اپنے اندر انتہائی فیصلہ کر لیا تھا۔ ساری رات میں نفرت کی آگ میں جھلستا رہا، رہ کر کانوں میں رضیہ بیگم کے جملے کہ تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی گردش کرتے رہے۔ پھر میں نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ رضیہ بیگم تیار ہو کر دونوں بچوں کو سنبھالتی باہر نکلیں اور کوئی بات کیے بغیر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ میں نے ایک بار پھر اپنے فیصلے کو بدلنے کا سوچا اور اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا جواب نفی میں ملا۔ اس بار تو رضیہ بیگم نے مجھے سختی سے جھڑک دیا تھا۔ میرے اندر لگی آگ اس نے میرے ارادے کی دیوار مزید بلند کر دی۔
جسے عبور کرنا اب میرے اپنے بس میں بھی نہیں تھا۔ گاڑی فلیٹ کے نیچے آ کر رکی۔ اوپر بیٹھا سخاوت بے صبری سے انتظار میں تھا۔ اسے کیا معلوم کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ رضیہ بیگم دونوں بچوں کو لے کر فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ میں حسب معمول گاڑی کے اندر بیٹھا اس کی واپسی کے منتظر ہونے کا ڈرامہ رچا رہا تھا۔ مجھے جب چاروں جانب سے یقین ہو گیا کہ کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں ہے تو میں چھپکے سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ہلکی سی دستک پر دروازہ کھلنے والا سخاوت تھا جس نے اپنا لڑکا اٹھا رکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا میں نے بجلی کی رفتار سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ میرے سر پر خون سوار ہو گیا۔ دونوں بچوں سمیت میں نے رضیہ بیگم کا بھی قصہ تمام کر دیا۔ باہر سے فلیٹ کے دروازے کو کنڈی لگائی اور گاڑی سٹارٹ کی اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، یہ سوچ کر کہ جب ملک صاحب کو پتہ چلے گا کہ ان کی بیوی نے انہیں دھوکہ دیا ہے اور ان کے دونوں بچے ناجائز تھے اور میں نے غیرت کے نام پر قتل کیے ہیں، وہ مجھے اپنا وفادار ملازم سمجھتے ہوئے اس کیس سے بری کروا لیں گے۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ ملک صاحب نے تو پولیس والوں کو سختی سے ہدایت دی کہ اس کیس کی تشویش کریں۔ سب کچھ سچ بتانے کے بعد مجھے 4 لوگوں کے قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت ہو چکی ہے، یہ بتا کر امجد علی نے سر جھکا لیا۔ مالک سے وفاداری یا اپنی حواس کی ناکامی نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جو بھی تھا، شیطان نے امجد علی کو اس مقام تک پہنچا دیا تھا اور رضیہ بیگم کو بھی اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔